بنیادیں ہوتی ہیں اور نرسریز ہوتی ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں. طلبہ یونین کے انتخابات نہیں کرواتے. 15 سال سے برسر اقتدار ہیں صوبہ سندھ میں, اور اس میں سے تقریباً 6-7 سال اب ایسے ہیں جس میں وفاق میں بھی حکومت میں رہے ہیں. پہلے 5 سال مکمل اور اب بھی حکومت میں 1 سال سے. اور جو وزیر اعظم گیلانی صاحب تھے, جو ضیاء الحق صاحب کی شورا کے حصہ میں بھی ممبر تھے, وہ بعد میں پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے, اسپیکر بھی رہے اور وزیر اعظم بھی رہے. تو وزیر اعظم گیلانی صاحب نے 2008 میں پہلی اسپیچ جو کی تھی اس میں اعلان کیا تھا کہ وہ طلبہ یونین کے انتخابات کروائیں گے, مزدور یونینوں کو بحال کریں گے. لیکن 15 سال گزر گئے ہیں. سندھ میں تو 15 سال سے مسلسل حکومت میں ہے. یہ کام بھی پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. جمہوریت کے لیے اگر کوئی تیسری چیز کی آپ پہلی کہہ لیں اس کو, وہ جو پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں, کیا ان کے اندر جمہوریت ہے؟ تو آپ مجھے بتا دیں کہ بالکل گراس روٹ لیول کا اگر کوئی وارڈ اور یو سی یا ٹاؤن یا ضلع یا صوبہ کہیں پر بھی انتخاب ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں. اور مرکزی سطح پر تو ویسے بھی وراثت میں چلتا ہے معاملہ, خاندان میں چلتا ہے, وصیت میں چلتا ہے. اور یہ صرف پیپلز پارٹی کا ہی مسئلہ نہیں ہے, نون لیگ کا بھی یہی کنڈکٹ ہے. اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے بھی ایک مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کرایا اور اس کے بعد 10 سال ہو گئے انہوں نے نہیں کروایا, اس سے بھی زیادہ ہو گئے. تو امریتیں قائم ہیں پارٹیوں میں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اور خاص طور پر پیپلز پارٹی تو کلیم کرتی ہے کہ ہم بہت بڑی جمہوری پارٹی ہیں. تو جمہوری پارٹیوں کا یہ بیہیویئر سمجھ سے بالا تر ہے. اب 2.5 سال اس دفعہ ہوا, 2009 سے 2015 6 سال الیکشن نہیں کرایا انہوں نے اور ایم کیو ایم نے مل کر, اور سارے اختیارات کراچی شہر کے بلدیاتی اداروں کے, سندھ کے عوام کے, یہ سینٹرلائز کرتے گئے صوبے میں, جو کہ جمہوریت کی بھی نفی ہے, آئین کی بھی نفی ہے. اور اب 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا یہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے. اور جب الیکشن اناؤنس ہو رہا تھا تب جو ہے یہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ الیکشن آگے نہ بڑھے, ہو نہ سکے. 3 مرتبہ ملتوی کروایا انہوں نے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ کام کیا. پہلی مرتبہ کہا بارش ہو گئی, بھائی بارش ہو گئی تو اگلے ہفتے کر لیتے, 1 مہینہ 4 دن کے لیے آگے بڑھوا دیا. پھر دوسری مرتبہ کہا کہ پھر بارش ہو گئی, سیلاب آ گیا اندرون سندھ میں, اس کو بہانہ بنایا, حالانکہ کراچی میں تو اس وقت بارش بھی نہیں تھی, تو وہ پھر انہوں نے ڈیلے کروا دیا. تیسری مرتبہ لڑائی کرتے رہے, ہم کورٹس میں جاتے رہے, تو اکتوبر میں طے ہوا 23 اکتوبر کو. تو اس میں کہا کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے ان کی بات مان لی, حالانکہ الیکشن کمیشن چاہتا تو کہیں اور سے نفری منگوا لیتا, لیکن الیکشن کمیشن بحیثیت مجموعی پیپلز پارٹی کے اعلی کار کے طور پر کام کرتا ہے. اور مجھے بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی اور اس صوبے کے عوام کی کہ الیکشن کمیشن جس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے, اگر وہ کوئی فیصلہ کر بھی لیتا ہے تو پیپلز پارٹی کے دباؤ میں ان فیصلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور انہوں نے پھر ڈیلے کر دیا, پھر ہم نے لڑائی لڑی, پھر الیکشن کمیشن میں گئے, پھر کورٹس میں گئے, ہائی کورٹ میں گئے. 15 جنوری کو الیکشن طے ہوا اور 15 جنوری کی 14 جنوری اور 15 جنوری سے پہلے والی رات میں بھی سازشیں ہو رہی تھیں بلاول ہاؤس میں, گورنر ہاؤس میں, بہادرآباد میں, کہ کسی طرح اس الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. ہم بہرحال اس پہ مکمل طور پر یکسو تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے. کراچی کے عوام میں کنفیوژن پھیلاتے رہے, آخری گھنٹے تک لوگ پوچھتے تھے بھائی الیکشن ہو رہا ہے کیا, اور ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود 20-25% ٹرن آؤٹ ہوا, جو میں سمجھتا ہوں بہت قابل قدر ہے, ورنہ اگر یہ کنفیوژن نہیں ہوتا تو لوگ بڑے پیمانے پہ ووٹ ڈالتے. اور اس الیکشن میں اس سے پہلے جو پورا عمل کیا پیپلز پارٹی نے وہ یہ کہ اپنے آروز کا, خاص طور پر پسند کے آروز کا تقرر کیا. نامینیشن کے وقت لوگوں کو ڈرایا دھمکایا, بہت بڑی تعداد میں, خاص طور پر گڈاپ میں, ضلع ملیر میں اور بہت ساری اس طرح کی جگہوں پہ. الحمدللہ جماعت اسلامی نے بھرپور طریقے سے اپنے نمائندے کھڑے کیے, ڈٹ کر مقابلہ کیا ان سب چیزوں کا. حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی بہت واضح طور پر 1 اور 3 کا کم از کم ریشو ہے, ورنہ اس سے بھی زیادہ کا, اگر آپ ووٹ کے لحاظ سے دیکھیں اور آبادی کے اعتبار سے دیکھیں. ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اس لیے کہ اس میں دونوں کی ملی بھگت تھی, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی. یہ حلقہ بندیاں انہوں نے ایسی کی ہوئی تھیں اور ایم کیو ایم اس پر اعتراض کر رہی تھی, لیکن جب اعتراض کرنا تھا اس نے اعتراض نہیں کیا. رجیم چینج کے موقع پر انہوں نے ساری چیزیں قبول کر لیں, وزارتوں پر کراچی کے مینڈیٹ کو بیچ دیا, اپنے ایڈمنسٹریٹر پر بیچ دیا ہمیں ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھوں, اور اس وقت وہ راضی ہو گئے اور بعد میں لیپا پوتی ہو رہی ہے.
تو ہم نے کہا کہ اگر ہم اس میں جائیں گے تو دونوں مل کر مزید 2-3 سال تک الیکشن نہیں کرائیں گے. ہم نے کہا یہ تمہاری حلقہ بندیوں کے چیلنج کو بھی ہم قبول کرتے ہیں. ووٹر لسٹیں الیکشن کمیشن آج تک ٹھیک نہیں بنا سکا, اس کو بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے لڑیں گے, کوئی بات نہیں. آروز دی آروز کا بھی مقابلہ کریں گے. بہرحال الیکشن ہو گیا, اور الیکشن ہو گیا تو 5 بجے تک یہ بہرحال جو جتنی بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ 5 بجے تک کوئی بہت بڑا خدا نہ خواستہ بدامنی کا واقعہ نہیں ہوا. اس میں ٹھیک ہے جس فورس کو, پولیس کو, رینجرز کو, فوج تو موجود نہیں تھی, کہتے تھے کہ ہم بیک گراؤنڈ میں ہیں, لیکن پولیس اور رینجرز موجود تھی. بہرحال بدامنی بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی. اس پر ہم ان اداروں کو چلیں حکومت کا بھی کریڈٹ بنتا ہے تو ہم اس کو بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن انہوں نے جو انجینئرنگ کی ہوئی تھی اس پر پوری طرح سے کام کیا. اب 5 بج گئے, اب آپ نے جو انجینئرنگ کرنی تھی, جو آروز کے ذریعے سے, جو پریزائڈنگ افسر اپنے لگانے تھے, مطلب ایک ہمارے پاس جو پورا ریزلٹس موجود ہیں, ایک جگہ ایک کینڈیڈیٹ انتخاب میں حصہ لے رہا ہے اور اس کینڈیڈیٹ کا جو بھائی ہے, سگا بھائی, وہ ایک جگہ پر پولنگ کا پریزائڈنگ افسر ہے اور پوری عمارت پہ وہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اور بعد میں ہارنے کے باوجود ہار گئے. ریکاؤنٹنگ کروائی اور ریکاؤنٹنگ کروا کے صرف جماعت اسلامی کے جو بیلٹ پیپر تھے اس میں ڈبل ووٹ پڑ گئے. یعنی اس وقت جب سارے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے کسی کو دو ووٹ نظر نہیں آئے بیلٹ پیپر پہ, لیکن بعد میں جب ریکاؤنٹنگ ہوئی اور تھیلا پھٹا ہوا ملا تو پتہ چل گیا کہ یہ ساری کاروائی کیا ہو رہی ہے. تو اس حد تک بھی انہوں نے عملہ استعمال کیا. 5 بجے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی پریزائڈنگ افسر اب تمام ہمیں رزلٹ پہنچا دیں. یہ بلاول صاحب کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں کہ وہ کتنے جمہوری ہیں اور کتنا انتخاب چاہتے تھے اور کتنی انہیں جلدی ہے عوام کا مینڈیٹ عوام تک پہنچ جائے. پریزائڈنگ افسروں کو استعمال کر کے فارم 11 اور فارم 12 نہیں دی جا رہے تھے. پورا میڈیا گواہ ہے. ہم یہاں رات کو احتجاج کر رہے تھے, الیکشن کے بعد بھی. الیکشن سے پہلے بھی احتجاج کرو, الیکشن کروانے کے لیے بھی احتجاج کرو, اپنے حق کے لیے بھی لڑو, اور جب الیکشن ہو جائے تو اپنے نمبر جو ہم لے چکے ہیں اور جیت چکے ہیں اس فارم امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا. تازہ ترین